بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کو مضمون لکھنا سکھاؤں گی۔ مضمون کسی بھی ٹاپک پر آتا ہے، لیکن آپ کے پاس وکیبلری ہونی چاہیے، اتنا نالج ہونا چاہیے کہ آپ مضمون لکھ سکیں۔ اشارات دیے جاتے ہیں، لیکن اشارات کو ہیڈنگ کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ ان اشارات کی وضاحت کی جاتی ہے پیراگراف کی صورت میں۔ اگر آپ ہیڈنگ دیں گے تو پھر آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، کیونکہ مضمون لکھنے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے تعلیم نسواں۔ پہلا اشارہ ہے تعلیم نسواں کا مفہوم۔ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جسے ایک نسل اپنا تہذیبی اور تمدنی ورثہ دوسری نسل میں منتقل کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر سوسائٹی، ہر معاشرہ اپنے تہذیبی اور تمدنی حالات کے مطابق ادارے قائم کرتا ہے، جن کا مقصد تعلیم کا فروغ ہے۔ پاکستان میں بہت سے ادارے ہیں جہاں تعلیم دی جا رہی ہے اور طلباء و طالبات اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تعلیم نسواں دو لفظ کا مرکب ہے۔ تعلیم علم حاصل کرنا، نسواں نساء سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے عورتیں۔ تعلیم نسواں سے مراد ہے لڑکیوں کی تعلیم۔ جس طرح لڑکوں کے لیے تعلیم ضروری ہے، اسی طرح لڑکیوں کے لیے بھی تعلیم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، تاکہ ملک کی ترقی میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکیں۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ دین اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ ایک طرف تو یہ معاشرہ تھا جس میں بیٹی کا ہونا باعث شرم تھا، گناہ تھا، نحوست تھی اور بدبختی کی علامت سمجھی جاتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ایسے آئینے قرار دیا جو معمولی سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ سکتے ہیں۔ اسلام نے تعلیم کے اصول کو عورت اور مرد کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ عورت تعلیم حاصل کرے اور اس تعلیم کو دوسروں کی بہتری کا ذریعہ بھی بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مردوں کی تعلیم پر زور دیا ہے، وہاں عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی اہتمام کرنے کا کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مخصوص فرمایا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ عورتوں کو تعلیم دیا کرتی تھیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، علم کی طلب مرد و عورت پر فرض ہے، یعنی یہاں تخصیص نہیں کی گئی کہ تعلیم صرف مرد حاصل کر سکتا ہے، عورت نہیں، بلکہ دونوں پر فرض قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ دین کی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو۔ اسی طرح ارشاد ربانی ہے سورہ بقرہ، عورتوں کے حقوق اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے مردوں کے حقوق کے برابر ہیں۔ اس طرح اگر مردوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، تو عورتوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ بے شک وہ اگر نوکری نہیں کرتی، جاب نہیں کرتی تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس تعلیم کو گھر میں استعمال کر سکتی ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ اگلا اشارہ ہے عورتوں کی تعلیم کی اہمیت اور افادیت۔ عورتوں کی تعلیم کی بہت اہمیت اور افادیت ہے۔ عام کہاوت ہے کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس لیے دونوں میں یکسانیت اور برابری ہونا لازمی ہے۔ اگر علم مرد کی عقل کو روشن کرتا ہے تو عورت کی عقل کو بھی علم سے روشنی ملتی ہے۔ اس لحاظ سے عورتوں کی تعلیم بھی لازمی ہے۔ کوئی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ نہ کیا جائے۔ نپولین نے کہا تھا، آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو بہترین قوم دوں گا، کیونکہ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ ایک عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے۔ اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ دین اور مذہب کے اہم اور بنیادی مسائل اور تعلیمات کا جاننا ہر مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر عورت پڑھی لکھی ہوگی تو وہ دینی مسائل کو اچھی طرح جان سکے گی۔ وہ نہ صرف خود دین کے سنہری اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گی، بلکہ بچے کو بھی اخلاق اور مذہبی اصولوں سے آگاہ کرے گی اور اس کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ لیکن ایک جاہل عورت خود بھی دین اور مذہب کے ان اصولوں کا علم حاصل نہیں کر سکتی، وہ خود بھی اس سے ناآشنا اور بیگانہ رہتی ہے اور اپنی اولاد کو بھی اس سے روشناس نہیں رکھتی۔
اس لیے ایک تعلیم یافتہ عورت کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ایک ان پڑھ عورت بے شمار معاشرتی مسائل کا باعث بنتی ہے۔ ان پڑھ عورتوں کی وجہ سے نہ صرف معاشرے میں بلکہ گھر میں بھی عدم اطمینان، ذہنی کشمکش، الجھاؤ اور گھٹن کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تعلیم یافتہ عورت ایثار، محبت، قربانی اور خدمت کی مکمل تاریخ ہوتی ہے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ جی اگلا اشارہ ہے عورتیں آبادی کا نصف حصہ ہیں۔ بالکل ٹھیک، عورتیں آبادی کا نصف حصہ ہیں۔ اگر آدھا حصہ تعلیم یافتہ ہو اور آدھا حصہ ان پڑھ اور جاہل تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں، کیونکہ زمانے بھر کی عظمتوں نے ماؤں کی گود میں پرورش پائی ہے اور ماؤں کی دعاؤں سے ترقی کی منزلیں طے کی ہیں۔ ماں کی گود اولین تربیت گاہ ہے جس سے عمر بھر کا کردار مرتب ہوتا ہے، اسی لیے زندہ قومیں خواتین کی تعلیم و تربیت کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ داناؤں کا قول ہے، ماں کی گود بچے کی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچہ جو کچھ سیکھتا ہے، بچے کی بہتر تربیت کے لیے ماں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ پرانے دور کا جائزہ لیں تو اس وقت لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنا برا سمجھا جاتا تھا، مگر اب لوگوں میں شعور بیدار ہو چکا ہے، اس لیے اب گاؤں کی لڑکیاں شہر آ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بلکہ اب گاؤں میں بھی اسکول کے ساتھ ساتھ کالج قائم کیے جا رہے ہیں اور لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی یکساں موقع فراہم ہے کہ وہ تعلیم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی اگلا اشارہ ہے تعلیم یافتہ اور ان پڑھ عورت میں فرق۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تعلیم یافتہ عورت اور ایک جاہل ان پڑھ عورت میں بہت فرق ہے۔ ایک تعلیم یافتہ عورت گھر کا نظام خوش اسلوبی سے چلا سکتی ہے، وہ ہر کام احسن طریقے سے انجام دے سکتی ہے، وہ گھر کے حالات کو سمجھتے ہوئے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کو سمجھتے ہوئے کفایت شہری کے اصولوں پر عمل کرتی ہے اور گھر کا نظام اچھے طریقے سے چلا سکتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک جاہل عورت زندگی میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی ہے، شوہر کی آمدنی کا زیادہ حصہ اس کی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے فضول خرچی کی نظر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ پڑھی لکھی خاتون ایک جھونپڑی کو بھی جنت بنا سکتی ہے اور ایک جاہل عورت سارے گھر کا سکون غارت کرنے کے لیے اکیلی ہی کافی ہوتی ہے۔ اسی لیے خاندان کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے ایک تعلیم یافتہ عورت کا وجود لازمی ہے۔ گھر ایک چھوٹی سی سلطنت ہے، اس سلطنت میں مرد کی حیثیت ایک بادشاہ اور عورت کی حیثیت وزیر کی ہوتی ہے۔ بادشاہ تنہا سلطنت کا نظام نہیں چلا سکتا، ایک تعلیم یافتہ وزیر کی ضرورت رہتی ہے، مگر جس بادشاہ کا وزیر جاہل اور ان پڑھ ہو وہ سلطنت کا نظام اچھے طریقے سے نہیں چلا سکتا۔ دونوں کی لڑائی سے گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بچے نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان پڑھ عورت احساس ذمہ داری سے عاری ہوتی ہے۔ اس کے برعکس پڑھی لکھی عورت سلیقہ مند اور باشعور ہوتی ہے۔ تعلیم عورت کے اندر احساس ذمہ داری، اخلاق، پاکیزگی اور دین سے محبت پیدا کرتی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، ساری زندگی کی بادشاہت مل جائے لیکن ہماری زندگی میں پڑھی لکھی عورت نہ ہو تو ہم بیکاریوں سے بدتر ہیں۔ تعلیم عورتوں کو بھی دلوانا ضرور ہے، عورت جو بے علم ہے گھر میں فطور ہے۔